بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اے محبوب، آپ فرمائیے انہیں کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ جب یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی سے سرشار ہیں اور اس کے لاڈلے فرزند ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہونے کی زحمت گوارا کریں۔ سابقہ آیات میں قرآن نے ان کے برے اعمال اور رذیل عادات کا ذکر فرمایا۔ ایسی ناپسندیدہ حرکات کے باوجود وہ خدا کی دوستی کا دم بھرا کرتے۔ ان آیات میں انہیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ محبت الہی کا دعویٰ بغیر دلیل قابل التفات نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگر تم نے دل و جان سے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو تمہارا دعویٰ محبت بھی درست تسلیم کر لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت سے بھی سرفراز کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں محبوب الہی ہونے کا شرف بخشا جائے گا، اور تمہارے اعمال نامے کی سیاہی کو رحمت اور مغفرت کے پانی سے صاف کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی عظمت، شان اور جلالت قدر کا کیا کہنا، جس کی غلامی یہود ایسی راندہ درگاہ اور ذلیل قوم کو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا سکتی ہے اور اس کے گھناؤنے کرتوتوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر امت مسلمہ اتباع حبیب خدا کو اپنا شعار بنا لے اور سنت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اپنی سیرت کو ڈھال لے تو کیا یہ محبوبیت کی خلت فاخرہ سے نوازی نہیں جائے گی؟ حیا کا سر ندامت کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکتا جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کیے ہوتے ہیں۔ کیا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے، لو کان حبک صادقا لا تعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ اس آیت میں بھی دعوت اسلام قبول کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آج کل بعض لوگ اس تحریک کو بڑی سرگرمی سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کا اتباع کرنا چاہیے، سنت نبوی کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کے احکام کا اتباع کرنے کے دعوے کے ساتھ وہ انکار سنت کی کیسے جرأت کر سکتے ہیں؟ کیا قرآن نے ہی بے شمار مقامات پر نہایت واضح اور زوردار انداز میں یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول برحق کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو اور اس کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ؟ تو گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری قرآن سے کوئی الگ چیز نہیں بلکہ قرآن ہی کی بے شمار آیات کی تعمیل ہے۔ اگر آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کریں گے تو آپ نے صرف سنت کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ قرآن کی بے شمار آیات کا انکار کر دیا۔ اتباع رسول اور اطاعت رسول کسے کہتے ہیں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی لفظی ابہام راہ راست سے منحرف کرنے کا باعث نہ بنے۔ امام ابو الحسن آمدی نے اتباع کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی کسی کے فعل کے اتباع کا یہ معنی ہے کہ اس کے اس فعل کو اس طرح کیا جائے جس طرح وہ کرتا ہے، اور اس لیے کیا جائے کیونکہ وہ کرتا ہے۔ اور امام آمدی اطاعت کے مفہوم کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت و احترام کے باعث بعین ہی اس کے فعل کی طرح کوئی فعل کرے
تو وہ اس کا مطیع کہلاتا ہے۔ اتباع و اطاعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حکم قرآن نے ہم کو دیا ہے، جس کی اطاعت وہ بھی فرض سمجھتے ہیں، اس کی تعمیل کی صرف یہی صورت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے افعال کو بالکل اسی طرح ادا کریں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے، اور صرف اس لیے ادا کریں کہ یہ افعال اس ذات اطہر و اقدس سے ظہور پذیر ہوئے ہیں جو جمال و کمال کا وہ پیکر ہے جس سے حسین تر اور جمیل تر چیز کا تصور تک ممکن نہیں۔ کاش ہم قرآن کے الفاظ کو اپنی من گھڑت تعویلات کا اکھاڑا بنانے سے باز رہیں، اور اس آیت کے آخر میں اتباع و اطاعت رسول سے روگردانی کرنے والوں کو جن الفاظ سے یاد کیا گیا ہے اس پر غور کریں۔ اس موضوع پر احکر کی تالیف سنت خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ شاید مفید ثابت ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالی نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ قرطبی نے زجاج سے اصطفاء کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ انہیں نعمت نبوت کے لیے سارے جہان سے چن لیا۔ اس کے بعد قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام درجہ اصطفاء سے بہت بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیب اور رحمت ہیں، دوسرے انبیاء رحمت کے لیے پیدا کیے گئے اور سرور عالم کو سراپا رحمت پیدا کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خلق خدا کو امان مل گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے رحمت کا تحفہ ہوں۔ آل عمران میں عمران سے مراد حضرت مریم کے والد محترم عمران بن ماتان ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پدر بزرگوار کا نام بھی عمران تھا، لیکن مفسرین نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہاں اول الذکر مراد ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 34۔ ذُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِن بَعْد وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: یہ ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: جب عرض کی عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، سو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا، نیتوں کو جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ یہ کہنے والی عمران کی زوجہ اور حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ ہمارے مفسرین نے علماء بنی اسرائیل کے حوالے سے ان کا نام حنہ بتایا ہے۔ اس پاک باز خاتون نے جب حمل کی گرانی محسوس کی تو اپنی عبدیت اور نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگیں کہ اے میرے خالق، میرے شکم میں جو بچہ ہے اس کے متعلق میں نظر مانتی ہوں کہ اس سے میں اپنی خدمت یا گھر کا کام کاج نہیں لوں گی، وہ دنیا کے سارے بندنوں سے آزاد ہو کر عمر بھر تیرے گھر بیت المقدس کی جاروب کشی اور خدمت میں لگا رہے گا۔ تو میری اس نظر اور نیاز مندانہ نظر کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول بخش۔ تو میری اس نیاز مندانہ نظر کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول بخش۔ تو میرے دل کی پکار کو سننے والا اور میرے جذبات پنہاں کو جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
ترجمہ: پھر جب اس نے جنا اسے تو حیرت و حسرت سے بولی، اے رب، میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی مانند اس لڑکی کے۔ اور ماں نے کہا، میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ انہیں تو یہ امید تھی کہ لڑکا ہوگا، اور اسی امید پر انہوں نے اسے بیت المقدس کی چاکری کے لیے وقف بھی کر دیا تھا۔ اب جب لڑکی پیدا ہوئی تو بصد حسرت و یاس کہنے لگیں، اے رب، میں نے تو بچی جنی ہے، اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گی، کیونکہ اس وقت لڑکیوں کو بیت المقدس کی خدمت کی اجازت نہ تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی مانند اس لڑکی کے۔ یہ ارشاد باری ہے جو بطور جملہ معترضہ حضرت حنہ کے کلام کے درمیان میں لایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس بچی کی ولادت مقام افسوس نہیں ہے۔ جس لڑکے کی آرزو تم کیا کرتی تھی، وہ اس بچی کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہے۔ اس کی ذات سے برکت و رحمت اور ہدایت کی جو کرنیں پھوٹیں گی، وہ تو ایک عالم کو منور کر دیں گی۔ اس جملے کے بعد پھر حضرت حنہ کا کلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: پھر قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا، اور نگران بنا دیا اس کا زکریا کو۔ جب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا اس کی عبادت گاہ میں، تو موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں۔ ایک بار بولے، اے مریم، کہاں سے تمہارے لیے آتا ہے یہ رزق؟ مریم بولی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پھر قبول فرمایا اسے اس کے رب نے۔ حضرت حنہ کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کے مقبول ہونے کی ظاہری علامت یہ مقرر فرما دی کہ ان کی تربیت کے وقت نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد فرما دی۔ اگر کامل مرشد اور مربی مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ محراب کا لغوی معنی ہے اکرم موضع فی المجلس، مجلس میں جو سب سے باعزت جگہ ہو اس کو محراب کہتے ہیں۔ عموماً اس حجرہ عبادت کو محراب کہا جاتا ہے جو سطح زمین سے کچھ بلند بنایا جاتا ہے اور جس میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیکل سلیمانی کے ارد گرد ہیکل کے خادموں اور چلہ کشوں کے لیے جو کمرے بنے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک میں حضرت مریم مشغول عبادت رہا کرتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کیونکہ ان کے سرپرست تھے، اس لیے اکثر ان کی خبر گیری کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے تو ان کے ہاں طرح طرح کے پھل رکھے پاتے، گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں۔ اس سے علماء اہل سنت نے اولیاء کرام کی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت کیا ہے، کیونکہ حضرت مریم نبی نہیں تھیں۔ بے موسم کے پھلوں کا آپ کے پاس پایا جانا آپ کی کرامت تھی۔ صرف معتزلیوں نے کرامات اولیاء کا انکار کیا ہے، اور آج بھی کئی ان کے ہم نوا اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کرامات کا انکار کرنا اپنے علم کا کمال سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ ترجمہ: وہیں دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے، عرض کی، اے میرے رب، عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد
بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہ تھی۔ حضرت مریم کے شب و روز بڑے اخلاص سے محو عبادت رہنے کے باعث ان کے دل میں بھی اولاد کی آرزو بیدار ہو گئی اور عرض کرنے لگے، اے رب، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور اولاد پیدا ہونے کا عام وقت گزر چکا ہے، لیکن تو وہ کریم اور قادر ہے جو اس مقفل حجرے میں مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے۔ تیرے کرم سے کیا بعید ہے کہ اگر تو مجھے بھی نیک بخت اور پاک اولاد عطا فرما دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مبارک مکان میں مبارک وقت میں کسی اللہ کے محبوب کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے منظور فرمایا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ ترجمہ۔ پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، اور سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ فرشتوں کے ذریعے سے حضرت زکریا کو ان کی دعا کی مقبولیت کی خوشخبری دے دی گئی، بچے کا نام اور اس کی عزت و پاک بازی کی اطلاع بھی دے دی، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ نبی ہوگا۔ بکلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کی بن باب پیدائش ان کے متعلق طرح طرح کے الزامات تراشنے کا سبب بننے والی تھی، اس لیے ان کی پاک دامنی اور تقدس کو بیان کرنے کے لیے قدرت نے پہلے ہی حضرت یحییٰ کو مقرر فرما دیا، جن کی بزرگی، پاک بازی اور نبوت کا ساری قوم کو اعتراف تھا۔ انجیل میں حضرت یحییٰ کو یوحنا کہا جاتا ہے اور انگریزی میں جوہن۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 40۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء۔ ترجمہ۔ زکریا کہنے لگے، اے رب، کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، حالانکہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، بات اسی طرح ہے جیسی تم نے کہی، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ ترجمہ۔ عرض کی، اے میرے رب، مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکو گے لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور یاد کرو اپنے پروردگار کو بہت، اور پاکی بیان کرو اس کی شام اور صبح۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ یہ گزارش کسی شک کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ جس وقت اس نعمت کا حصول ہو اسی وقت سر نیاز سجدہ شکر ادا کرنے لگ جائے، اور حمل قرار پانے کی علامت یہ مقرر کی گئی کہ اس وقت ان کی زبان ذکر الہی اور تسبیح و تحلیل میں تو محو رہے گی، لیکن لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی استعداد اس میں باقی نہ رہے گی۔ یہاں پر تیسرے پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔